السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے خود دیا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے مٹی ہو گئے۔ کبھی کوئی قبر سے نکل کر آیا کہ فلاں جگہ پر قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا۔ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی، بالکل سرما ہو گئی، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ ناظرین، ایک مرتبہ عاص بن وائل آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی تھی جو بالکل نرم تھی۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا تو وہ بالکل سرما بن گئی۔ اس کو پھونک ماری تو وہ ہوا میں اڑ گئی۔ تو عاص کہنے لگا، اے محمد، کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل اتار کر کہا، اس کمبخت کو بتاؤ کہ دیکھو، اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے بتاؤ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، کسی ایک سے بھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ غافل نہیں ہے۔ ناظرین، ایک ذرہ بھی اللہ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے سامنے کل کائنات ہے، ایک ایک کو موت آئے گی اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ ایک دن اس نے ہونا ہے، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جٹلا کوئی نہیں سکتا۔ کچھ یہ ایسے ہوگا کہ زمین میں زلزلہ ہوگا اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، آسمان پھٹے گا، ہر شے کو اکھاڑ دی جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کائنات کی ہر چیز کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا، ہر شے کو فنا ہے۔ ایک ہمارے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ ناظرین، سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کون باقی ہے۔ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی ہے؟ موت کا فرشتہ کہے گا، یا اللہ، یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو عرش کے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی ہے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ، یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جبرائیل، میکائیل کو بھی موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، یا اللہ، جبرائیل، میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ ناظرین، تو اللہ پھر پوچھیں گے اب کون باقی؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ، اسرافیل اور تیرا غلام باقی۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جسے وہ پھونک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل بھی مر جائے، اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا اب کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی۔ موت کا فرشتہ کہے گا، یا اللہ، بس اب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو اللہ حکم دے گا، مر جا، کیونکہ تو بھی میرے ایک مخلوق ہے۔ تم ملک الموت ایک چینخ مارے گا، ایسی چینخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، لیکن وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ۔ اس وقت کون آئے گا؟ کیونکہ اللہ سب کو تو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ زمین و آسمان کو جھٹکا دے گا، میں بادشاہ ہوں۔ دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا، میں ہوں قدوس، سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا، میں جبار، متکبر۔ پھر اللہ کہے گا، بادشاہ کہاں ہے؟ ظالم کہاں ہے؟ تکبر کرنے والا کہاں ہے؟ آج بادشاہ کون ہے؟
کوئی ہوگا تو جواب دے گا نا، پھر اللہ خود کہے گا۔ ناظرین، ایک آیات کا ترجمہ ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واسق جو بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کیے، اس نے 32 سال کی عمر میں جب موت نے جھٹکا دیا تو اللہ سے فریاد کرنے لگا، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پر رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، زمین ننگی ہوگی، نہ پہاڑ نہ صحرا نہ دریا سمندر کچھ بھی نہیں، پھر میں تمہیں جمع کروں گا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ کس لیے؟ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، اور تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا۔ اللہ تعالیٰ ننگے بدن اٹھائے گا قبروں سے، تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے، یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ تو کہیں گے، ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو۔ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی تو وہ ان کو جواب دیں گے، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اس کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر اللہ سب کو جمع کرے گا، پہلے 7 آسمان کے فرشتے آئیں، پھر اللہ کا عرش آئے گا اور اللہ تعالیٰ خود آئیں گے۔ 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا۔ اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع، مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، تمام نبی پیغمبر فرشتے سب گر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا۔ پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، آج میں بولوں گا تم سنو گے۔ دنیا میں پردے ڈالتا رہا، لیکن آج ہم پردے اٹھا دیں گے۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر اللہ حکم دے گا، جنت آئے، جنت آ جائے گی، پھر حکم ہوگا جہنم آئے تو جہنم بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد پرصراط بچھایا جائے گا، پھر حکم ہوگا ترازو لایا جائے، حساب شروع کیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا، جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں کی نیکیاں گھٹ گئی، وہ ہار گیا، اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو حکم ہوگا، پکڑو انہیں اور بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ نیکوں کاروں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، اگر جس کی نیکیاں بڑھ گئی تو فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، جس کے سیدھے ہاتھ میں پرچہ آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا، ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا، ایک کوا، اگر 1 مہینہ اڑتا رہے تو اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔